والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام سارے حضرات بابا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعظم نوالہ اپنے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس بابرکت مجلس میں میرا اور آپ کا حاضر ہونا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق سننے سمجھنے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید قرآن رشید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میں نے. پوری دنیا میں سب سے سچی کتاب قرآن کریم ہے. پوری دنیا میں قرآن کریم سے افضل کوئی کتاب ہے؟ کوئی کتاب اس سے زیادہ سچی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے یہ صرف قسمیں اٹھانے نہیں کہ اس کی قسم اٹھانی ہو تو قرآن حاضر ہے. قسمیں اٹھانے کے لیے نازل نہیں فرمایا، بلکہ یہ قرآن کریم نازل فرمایا کہ اس کے مطابق اپنا عقیدہ بھی بناؤ اور اپنا عمل بھی بناؤ. سبحان اللہ. تمہارا عقیدہ بھی قرآن کے مطابق ہو اور تمہارا عمل بھی قرآن کے مطابق ہو. اس لیے نازل فرمایا. پھر یہ عربی اور انسانوں کی بولیاں مختلف، جن کی بولی میں قرآن نازل ہوا وہ بھی قرآن کو بغیر حضور کے سمجھائے نہیں سمجھ سکتے. جن کی زبان میں، جن کی بولی میں، یہ قریش کی لغت میں قرآن نازل ہوا تو قریش بھی قرآن کریم کو بغیر سمجھائے، رسول پاک علیہ السلام کے سمجھائے وہ نہیں سمجھ سکتے. بلکہ جن کے سینے پر یہ نازل ہوا رسول اللہ علیہ السلام، آپ بھی قریش میں سے ہیں، آپ کی بولی میں نازل ہوا
آپ کے سینے پہ نازل ہوا، اور آپ بھی بغیر اللہ تعالیٰ کے سمجھائے نہیں سمجھ سکے۔ بے شک جب حضرت جبریل لاتے تھے نا قرآن کریم، تو رسول اللہ علیہ السلام اس کو جلدی یاد کرنے کے لیے پڑھنا شروع کر دیتے، تو پھر ان کا پہلا پڑھا ہوا دہرانا، زبان سے پڑھنا، اور نئی ان کی پڑھائی کو سننا غور سے، بجا وقت دو کام کی پڑھائی خود بھی کر رہی ہیں اور سن بھی رہے ہیں، یہ تو کام بڑا مشقت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دے۔ لا تحرک به لسانک، اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ چپ رہیں، چپ رہیں اور غور سے سنیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، حضور جو پڑھتے تھے نا تو آپ کا ارادہ بڑا اچھا تھا، اس لیے پڑھتے تھے کہ کہیں کوئی جبریل کا پڑھا ہوا بھول نہ جائے، اس لیے جلدی یاد کرنے کے ارادہ سے آپ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کا یہ جو خطرہ ہے نا کہ کوئی لفظ بھول نہ جائے، رہ نہ جائے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، قرآن کو تیرے دل میں جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَقُرْآنَهُ، اور اس کی صحیح تلاوت کو آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کی تفسیر سمجھانا آپ کو یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کو قرآن کی تفسیر کس نے سمجھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اللہ کے نبیوں کو پڑھانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان کو علم عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ۔ تو حضور جن کو سب سے زیادہ قرآن سمجھنا تھا تو وہ بھی اللہ کے سمجھائے بغیر سمجھ نہیں سکے۔ پھر صحابہ کرام جن کی بولی میں قرآن نازل ہوا، ان کو جب تک رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر سمجھائی نہیں وہ سمجھ نہیں سکے۔ اور آگے تابعین کو صحابہ نے سمجھایا، تبع تابعین کو تابعین نے سمجھایا، اور آج تک جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ میں نے استادوں سے پڑھا، تو استادوں نے آپ نے استادوں ان کو استادوں نے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو جنہوں نے قرآن ہادی مہدی استادوں سے پڑھا، ان لوگوں نے قرآن کو صحیح سمجھا، اور جن لوگوں نے قرآن کو اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر خود سمجھنے کی کوشش کی، خود سمجھنے کی کوشش کی، کوئی مرزائی ہو گیا، کوئی رافضی ہو گیا، کوئی نجدی ہو گیا، قرآن کو نہ سمجھ سکے۔ جو دل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہی قرآن سے انہوں نے دی جنہوں نے قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کی، اور جنہوں نے قرآن کو بزرگوں سے لیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ ان انعام یافتہ بندوں نے قرآن کو جس طرح سمجھا تھا، جنہوں نے اس طرح قرآن کو سمجھا، یا بھی گئی وسیلہ وہ ایسے ہدایت ہے۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ نے قسموں کے لیے نہیں بھیجا، یا صرف اونچی جگہ پہ رکھ دو اس کو غلافوں میں لپیٹ کر، اس لیے نہیں، بلکہ قرآن کو قرآن کے مطابق عقیدہ بناؤ، قرآن پر عمل کرو، اور قرآن کو ہمیں سمجھانے کے لیے اپنا پیارا محبوب سبحان اور اللہ۔ محبوب کو خود قرآن پڑھا دیا، اور ہمیں سمجھانے کے لیے محبوب کریم علیہ السلام بھیج دیے۔ آپ نے ہمیں قرآن سمجھایا،
جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا، جس کا عمل قرآن کے مطابق ہوگا، وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اور وہ سیدھا راستہ وہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک لکیر سیدھی پینچی لکیر، اور فرمایا وہ لکیر جو تھی نا، اس کو آپ نے سڑک کا نام دی، ھذا صراط اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی سڑک ہے، اور یہ سڑک اللہ کی سڑک ہے اور جنت کی طرف جا رہی ہے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے لکیریں بنا دی، یہاں آگے آگے پیچھے، اور فرمایا یہ اس سڑک سے اترنے کے راستے ہیں، دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر ایک شیطان کھڑا ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے پر جانے والوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں تاکہ یہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے۔ فرمایا پہلا بلاتا ہے، اگر اس سے بچا تو اگلا بلاتا ہے، اس سے بچا تو اگلا بلاتا ہے، دائیں بھی ہیں بائیں بھی ہیں، دائیں والے سے بچا تو بائیں والے نے کینسلنگ کی کوشش کی، بائیں والے سے بچا تو دائیں والے نے کوشش کی۔ فرمایا ان شیطانوں، بلانے والے شیطانوں کے کرنے پر جو بھی اس سیدھے راستے سے ہٹ گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، اور جو ان کے بلانے کے باوجود ان کے کہنے پر جس نے سیدھا راستہ نہیں چھوڑا تو وہ جنت کے راستے پر جا رہا۔ آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ دروازوں پر جو شیاطین کھڑے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ شیاطین انسانوں کے روپ میں، انسانوں کے روپ میں۔ آئیے جو بھی بلاتا ہے نا وہ اس طرح نہیں بلاتا کہ ادھر میں تجھے جنت کے راستے سے دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے تجھے ادھر بلا رہا نہیں، وہ ہر شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہے کہ سیدھے راستے والا تو میں ہوں، اپنا نام خوبصورت رکھیں گے، اپنے جو بورڈ ہیں وہ بڑے خوبصورت رکھیں گے، کوئی اگر ختم نبوت کا منکر ہے تو وہ جناب بلا رہا ہے کہ ہم تو بڑے قرآن اور حدیث پر چلنے والے لوگ ہیں، حالانکہ ہیں ختم نبوت کے منکر۔ کوئی صحابہ کرام کی دشمنی میں اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی جناب صحابہ کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اہل بیت کے اطہار سے دور کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی توحید کے بہانے ہمیں حضور کی تعظیم سے، حضور کی اہل بیت کے اطہار کی تعظیم سے دور بلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے جو بھی کسی شیطان کے کہنے پر یہ سیدھا راستہ اہل سنت کا راستہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ زندہ باد۔ یہ سیدھا راستہ، اس پر سب سے پہلے سب سے آگے چلنے والے رسول اللہ علیہ وسلم، حضور کے اہل بیت اطہار ہیں، حضور کے صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ، علماء حق، علماء ربانیین، یہ اس راستے پر چلنے والے ہیں۔ یہ ہے سیدھا راستہ جنت کو جانے والا، یہی ہے صراط اللہ۔ آئیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال شریف قریب تھا نا، اس وقت حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ کا وصال شریف قریب تھا تو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا،
یاد رکھا کہ ان دونوں چیزوں سے تم وابستہ رہو گے، گمراہ نہیں ہو سکتے، گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان دو چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کریم۔ کیا چیز ہے؟ قرآن پاک، کتاب اللہ۔ اور دوسری عرض کا کیا ہے؟ فرمایا وعترتی اہل و بیتی، میری عطرت، میرے اہل بیت۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کی پہچان بھی بتا دی، فرمایا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، فرمایا میری عطرت اور قرآن یہ اکٹھے رہیں گے، حوض کوثر پہ میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ اب لن یتفرقا کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرے اہل بیت کا عقیدہ اور عمل قرآن کے مطابق ہوگا، اور قرآن کے احکام میری اہل بیت کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سمجھا؟ لن یتفرقا کا یہ مطلب ہے کہ یہ آپس میں جدا نہیں ہوگی۔ خود رسول اللہ علیہ السلام کا عمل حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں حضور کی سیرت بتائیے، آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے؟ فرمایا کہاں نہ پڑھو قرآن، پھر میں تجھے حضور کی سیرت اور کیا بتاؤں؟ جو قرآن فرما رہا ہے وہی میرے محبوب کی سیرت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور علیہ السلام کا کوئی عمل بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بتا رہی ہے، اور حضور خود بتا رہے ہیں کہ میری اہل بیت، میری عطرت، ان کا کوئی کام بھی یا ان کا عقیدہ ہو قرآن کے مخالف نہیں۔ اور ہمیں رسول اللہ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں، میرے اہل بیت وہ تمہارے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینہ، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اب کیا فرمایا کہ جو ان سے وابستہ رہیں گے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے تھے وہ ڈوبنے سے بچ گئے، جو کشتی میں سوار ہوئے انہوں نے کشتی پر احسان کیا، کشتی پر احسان کیا، کشتی والے پر احسان کیا، بلکہ کشتی کا ان پر احسان ہے، کشتی کا ان پر احسان ہے۔ اور فرمایا من تخلف عنہا ہلاکا، جو اس کشتی سے دور رہا، جس کے دل میں بغض تھا، کشتی سے نفرت تھی، کشتی سے دور رہا، ہلاکا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب جو اس کشتی سے دور رہا، بتاؤ اس نے کوئی نقصان کشتی کا کیا؟ نہیں۔ اس کے دور رہنے کا نقصان کشتی کو ہوا، وہ خود ہلاک ہوا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا وہ نجات پا جائے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اہل بیت سے محبت یہ ہمارے نفع کے لیے، جو بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا وہ نفع میں رہے گا۔ جو اہل بیت اطہار کے کسی ایک فرد کا بھی گستاخ ہوگا، کسی ایک فرد کا بھی گستاخ ہوگا وہ ہلاک ہونے والا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اہل بیت اطہار سے محبت فرض ہے، لیکن آج اہل بیت کی محبت کے دعوے دار بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، خصوصاً یہ جو لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پر عمل بھی نہیں کرتے، ان کا دعویٰ سب سے زیادہ ہے کہ ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں، ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں۔ آئیے ہم حدیث اور قرآن کی روح سے دیکھیں کہ کیا وہ اہل بیت کے متحد ہیں؟ اہل بیت کا لفظ جو ہے
یہ ہماری بولی میں بھی عہد بھی بولا جاتا ہے اور بیت بھی بولا جاتا ہے. جب لفظ عہد مثلا عہد علاقہ کیا معنی ہے؟ علاقے والے. علاقے والے. اہل محلہ اہل محلہ. اہل پاکستان اہل کا کیا معنی ہوا پھر؟ والے. اہل کا معنی کیا ہوا؟ یہ ہماری بولی میں ہے نا. اگرچہ یہ لفظ عربی ہے، بعض ایسے لفظ ہیں جو ہیں عربی اور فارسی میں بھی وہ استعمال ہوتے ہیں اور پنجابی میں بھی وہ استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی وہ استعمال ہوتے ہیں. اب عربی میں والے نہ اردو میں والے اور پنجابی میں ہم آڑے کہتے ہیں. محلے آڑے محلے واڑے بھی کہتے ہیں. تو یہ گویا کہ اہل محلہ یہ بھی ہم بولتے ہیں. تو اہل عربی لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہے والے. اور بیت کا بھی کعبہ شریف کو کہتے ہو بیت اللہ. کیا کہتے ہو؟ بیت اللہ. اور ہر مسجد جو ہے یہ کیا ہے؟ ہر مسجد بیت اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا گھر. اللہ کا گھر. لفظ اللہ تو اس میں جلالت اللہ ہے. وہ بیت کیا معنی؟ بیت کا کیا معنی ہوا؟ گھر. اہل بیت کا کیا معنی ہوا؟ گھر والے. نہیں اللہ کے گھر والے نہیں، اہل بیت گھر والے. گھر والے اہل گھر والے. اب ہم میں سے الحمدللہ ہر آدمی سوائے ان بچوں کے ہر آدمی گھر والا ہے نا. گھر والا ہے. جب ہمارے گھر کے تمام افراد کی گنتی ہوتی ہے کیا بیوی کو خارج کر دیا جاتا ہے؟ بیوی کو جب گھر کے افراد کی، کیونکہ اہل بیت گھر والے، جب گھر کے افراد کی گنتی ہوتی ہے تو صرف اولاد کو گنا جاتا ہے؟ نہیں. بیوی اب ایک بیوی ہو، دو بیویاں ہوں، تین بیویاں ہوں، چار بیویاں ہوں، چار سے اوپر ہم نہیں کر سکتے. بلکہ ایک سے آگے بھی ہم پابند ہیں کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر فوات کرنا، پھر ایک ہی رکھو دوسری سے نکاح نہ کرو. لیکن اگر ضرورت ہے اور بشرط عدل تمہیں ضرورت ہے تو دوسری بھی کر سکتے ہو. اگر پہلی سے بھی اولاد نہ ہوئی، دوسری سے بھی اولاد نہ ہوئی تو تیسری سے بھی کر لو. تیسری سے بھی اولاد نہیں ہوئی تو چوتھی بھی کر لو. لیکن بیک وقت جب چار ہو گئی تو اب پانچویں نہیں کر سکتے. اگر کسی کی چار بیویاں ہیں تو چاروں گھر والی ہیں نا. بے شک. اچھا ہمارے لیے تو چار کی پابندی ہے. فن کے ہو مادا بلکوں میں ننشاء نسنا وسلاطا وربا. لیکن نبی کریم علیہ السلام کے لیے پابندی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جو مومنہ خاتون آپ کی زوجیت کا شرف حاصل کرنا چاہے اور آپ بھی اس کو اپنی زوجیت کے لیے پسند فرمائیں تو آپ کو اجازت ہے. اس کی تعداد ہی کوئی نہیں، تعداد ہی کوئی نہیں. تو بتائیے اگر ہماری بیویاں ہمارے گھر کے افراد کی گنتی ہو تو ہماری بیویاں شمار کی جائیں اور رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے کہا جائے کہ وہ تو اہل بیت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ تو نہیں ہے، انکار کر دیا جائے. اور جبکہ ان کی تعداد 11 ہے جو منصوبہ ہے اور 2 جو باغیاں ہیں انہیں بھی حضور نے اپنے شرف سے مشرف فرمایا. جب ان کو بھی شمار کیا جاتا ہے تو 13 کی تعداد منصوبہ 11 ہے. حضور کا جب وصال شریف ہوا تو آپ 9 چھوڑ کر گئے. پہلے 2 آپ کی حیات ظاہرہ میں اپنے ساتھ اور ایک حضرت سیدہ زینب کی
تو 9 ازواج مطہرات چھوڑ کر حضور تشریف لے گئے جو کہے کہ حضور کی ازواج مطہرات کو اہل بیت نہیں ہیں اور ان کا ادب بھی نہ کرے، ان پر بہتان لگائے، تو بتاؤ وہ اہل بیت کا ماننے والا ہوا؟ نہیں۔ جو کسی ایک فرد کا بے ادب ہوتا وہ جہنمی تھا، اور جو 13 افراد کا بے ادب، جو 13 افراد کا منکر ہوا اس کو محب میں اہل بیت کہتے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ 13 افراد کا جو انکار کرنے والی نحوست ہے یہ کہاں سے آئی؟ کیوں آئی؟ اس لیے کہ ان کے دل میں عبداللہ بن سبا یہودی نے ابو بکر صدیق کا بغض ڈال دیا، فاروق اعظم کا بغض ڈال دیا، عثمان غنی کا بغض ڈال دیا کہ یہ تینوں تو قاسم اللہ۔ اب اگر حضور کی ازواج مطہرات کو اہل بیت مانتا ہے تو ان میں ایک صاحبزادی ہیں صدیق اکبر کی، اللہ اکبر، ایک صاحبزادی ہیں حضرت فاروق اعظم۔ یس سر۔ فاروق اعظم اور صدیق اکبر کی بھی شان ماننی پڑے گی بے شک۔ اگر ان کی صاحبزادیاں کو اہل بیت مانے تو صدیق و فاروق کے بغض نے ان دو کا انکار کرواتے کرواتے ساریوں کا انکار کروا دیا۔ یہ تو نفع ہوا ان لوگوں کو صدیق و فاروق کے بغض۔ اور یاد رکھیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی شہزادیاں 4 ہیں، سبحان اللہ، بے شک 4۔ جن میں سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، جن کا نکاح حضور نے ان کے خالہ صاحب ابو العاص سے کیا۔ وہ پہلے مسلمان نہیں تھے اور مسلمانوں کا کافروں سے نکاح کی ممانعت کا حکم بھی نہیں تھا، نکاح ان سے کر دیا۔ پھر جب ممانعت آئی تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر بلا لیا۔ پھر جب ابو العاص مسلمان ہو کر آئے تو اپنی شہزادی کو پھر ان کے گھر بھیج دی۔ سبحان اللہ۔ دو ان سے جو چھوٹی شہزادیاں تھیں وہ ابو لہب کے، کیونکہ ابو لہب حضور کا چچا تھا، اور اس کے بیٹوں سے ان کا نکاح کیا۔ اور جب سورت نازل ہوئی تب تک یدا ابی لہب مطلب اس میں ابو لہب کی مذمت آئی تو اس نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں کو کہا کہ محمد کی شہزادیوں کو طلاق دے دیں۔ وہ طلاق دلوائی حضور کو تکلیف دے دیں، طلاق اس نے دے دی، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے ایک شہزادی ان میں سے حضرت رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے کر دی۔ سبحان اللہ۔ 2 ہجری کو ادھر بدر فتح ہوا، ادھر حضرت سیدہ رقیہ کی وفات ہوئی۔ بدر کی جب خوشخبری آئی فتح کی تو حضرت سیدہ رقیہ تدفین ہو رہی تھی، تو رسول پاک علیہ السلام نے حضرت رقیہ کے وصال شریف کے بعد اپنی دوسری شہزادی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب صدیق و فاروق کی وجہ سے تو ازواج مطہرات کو خارج کیا تھا اہل بیت سے، اب عثمان غنی کی بغض کی وجہ سے حضور کی شہزادیوں کا انکار ہو گیا۔ 3 شہزادیوں کا انکار، کیونکہ حضور کی تو صرف ایک شہزادی ہے، خاتون جنت فاطمہ زہرا، تو جس نے 3 کا انکار کیا، ایک کو مانا، وہ محب اہل بیت کہلاتا نہیں۔ حضور کے شہزادے 3 شہزادے ہیں، ان کو بھی اہل بیت میں شامل نہیں کیا۔ کیا کہا جی؟ بس اہل بیت جو 5 تنخواہ کی اہل بیت ہیں، کیا 5 تنخواہ میں 5ویں تو حضور علیہ السلام ہے نا، اور باقی کتنے ہوئے؟ 4۔ 4 گنتی کے لیے امام حسن کا نام لیا، ورنہ امام حسن سے بھی بہت ہے۔ یہ بینر آپ دیکھیں، جتنے بینر ہیں ان پر سلام یا حسین ہوگا، سلام یا حسنین بھی تو ہو سکتا تھا،
سلام ہو سکتا ہے؟ بے شک۔ سلام یا حسنین، اے امام حسن اے امام حسین، دونوں کو سلام ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، سلام یا حسین ہے، حسن کا نام۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، تو باقی کتنے ہو گئے؟ 3 افراد۔ امام حسن کو صرف گنتی 5 کی گنتی پوری کرنے کے لیے اس کا نام کو لینا پڑا، لیکن سلام ان کو نہیں، سلام صرف یا حسین ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، الحمدللہ ہم کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو بتائیے جو حضور کے سارے گھرانے کو سلام عرض کرنے والے ہیں ان کو جناب کہتے ہیں ان کا تو اہل بیت سے پیار ہی کوئی، ان کا تو اہل بیت سے پیار ہی کوئی۔ بھائی ہم تو حضور کے بھی غلام ہیں، حضور کے تمام اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہے۔ اور 5 تن پاک کی جو فضیلت ہے اور 5 تن پاک کی جو خاص شان ہے، ہم تو اس کو بھی تسلیم کریں۔ بے شک۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا انکار کریں گے؟ نہیں۔ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور اپنے سینے سے لگا کر فرمائے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا میں تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو۔ سبحان اللہ۔ بڑی شان ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کو سیدنا علی المرتضیٰ کے قدموں کے جو جوڑے ہیں ان کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں۔ بے شک۔ بتائیے خیبر میں ایک یہودی تھا جو بڑا پہلوان اور جنگجو مشہور تھا، مرحب، عام لوگ مرحب مرحب، وہ بڑا بہادر، بڑا جنگجو، وہ تلوار لہراتا ہوا آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے مقابلے میں علی کو کیا؟ سبحان اللہ۔ کن کو بھیجا؟ کن کو بھیجا؟ اچھا، حضور علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ یہ تو میری فاطمہ کا شوہر ہے، مرحب بڑا لگاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ شہید ہو جائے، میری بیٹی تو بیوہ ہو جائے گی، میں کسی اور کو بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، کسی اور کو نہیں بھیجا، علی المرتضیٰ کو۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی میدان جہاد میں جانے کو اور میدان جہاد میں اسلام کی حفاظت کے لیے لڑنے کو بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ جو شخصیت سب سے پیاری تھی اسی کو بھیج رہے ہیں۔ احد کے میدان میں تو حضور کا چہرہ اتنا زخمی ہوا ہے، زخمی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ یہ ہے میدان جہاد۔ اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آپ گئے ہیں، اپنے بچے لے کر گئے ہیں، اپنے عزیز لے کر گئے ہیں، اپنے ساتھ پیار کرنے والے لے کر گئے ہیں، تو کیوں گئے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کو ہم نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ ہم دین کی حفاظت کے لیے اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کو، دین کو نقصان پہنچانے والوں کو فنار بھی کریں گے، اور اگر ہمیں اپنی جان قربان کرنی پڑی تو ہماری جان بھی حاضر ہے۔ گٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے، گٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے، کبھی بات
کے آگے جھک نہیں سکتے خدا باتیں. سبحان اللہ. باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا سبب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ہم پیار نہیں کریں گے. وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے حضور فرمائے وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. لیکن بتائیے ہم تو اس لیے احترام کرتے ہیں کہ وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے. سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، تو حضور کی جو باقی اولاد ہے وہ جگر سے دور نہیں. وہ بھی جگر کا ٹکڑا ہے. بے شک. تو جو ان کا احترام نہیں کرتے، جو ان کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، وہ محب اہل بیت ہیں. ہم حسنین کریمین سے رضی اللہ عنہ دونوں سے پیار کرتے ہیں. بے شک. کیوں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. نہیں فرمایا ایک سے محبت کرتا ہوں، حسین سے ہی محبت کرتا ہوں، حسن سے کوئی نہیں. بلکہ ایک روایت میں واحد کی زمین ہے اور اس سے بڑا حسن رضی اللہ عنہ. حضور علیہ السلام نے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. صحابہ کرام دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. فرمایا نعمت مرکب یا غلام، اے لڑکے کیا خوبصورت سواری ہے. تو حضور نے فرمایا یہ بھی تو کوئی کو سواری کا خوبصورت. سبحان اللہ. یہ حضرت حسن ہے. اور جب جنت کے جوانوں کے سردار فرمائے تو پہلے نام حسن کا، سبحان اللہ. بعد میں نام لیا، کیونکہ حسن بڑے ہیں اور حسین چھوٹے ہیں. چھوٹے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میرا حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ ہم کو حسنین کریمین سے محبت. لیکن بتائیے محبت کس چیز کا نام ہے؟ ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ اگر تمہیں پیار ہوتا تو پھر تم بھی اپنے آپ کو سب نہیں کرتے، پھر تم بھی اپنے منہ پہ تھپڑ مارتے، اپنی پشت کو زخمی کرتے ان کے غم میں. تو ہمیں یہ بھی قرآن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی کیا چیز ہے؟ قرآن پاک. قرآن. اور قرآن کریم میں آیا فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، یعنی قرآن کے جو احکام ہیں یہ اللہ کی حدیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو اللہ کی حد سے آگے بڑھے گا وہ ظالم ہوگا. اب قرآن کی حد کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، اگر کوئی مصیبت آئے، اگر کوئی غم آئے تو کیا کرو؟ صبر. صبر کرو. والصلاۃ، نماز پڑھو. اب نماز کا جو حکم ہے نا یہ بھی صبر کے لیے ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اذا عذبہ امر فصلی، کہ جب رسول اللہ علیہ السلام کو کوئی معاملہ پریشانی والا ہوتا تو حضور نماز پڑھنا شروع کر دیتے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے. کیونکہ غم کا مرکز کون ہے؟ غم کا مرکز دل ہے. دل پریشان ہو جاتا ہے اور جب دل مطمئن ہو جائے گا وہ غم ختم ہو جائے گا. تو نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو اللہ اکبر بھی اللہ کا ذکر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی سمع اللہ لمن حمدہ. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
اللہ کے ذکر سے دل جب پھر مطمئن ہو گئے تو کام ختم کہ نماز کا حکم بھی اس لیے کیا کہ صبر ہو جائے، اور صبر کا فائدہ کیا ہوا؟ ان اللہ مع الصابرین۔ بے شک اب یہ صبر کی وضاحت حضور نے اپنے عمل سے بتائی۔ رسول اللہ علیہ السلام کا سب سے جو چھوٹا شہزادہ تھے نا، جن کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، وہ ابو سیف ان کا نام تھا، القیل وہ لوہاروں والا کام کرتے تھے، جنہوں نے وہ شہزادہ حضور کا اپنے گھر میں پالنے کی سعادت حاصل کی کہ میری بیوی ان کو پالے گی۔ تو رسول اللہ علیہ السلام جب تشریف لے جاتے اپنے شہزادے کو پیار کرنے کے لیے فقبلہ وشمہ، چومتے بھی اور سونگتے بھی۔ اسی طرح حسنین کریمین کو بھی نا جب بچے تھے تو حضور چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور بچوں کو چومن تو جاتا ہے، لیکن جو ہمارے بچے ہیں وہ چونکہ کپڑوں میں ہی پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں تو ہمارے بچوں سے خوشبو آتی ہے، وہ آتے ہیں، ہم تو نہیں سونگتے، لیکن حضور علیہ السلام آپ سونگتے تھے اپنے بچوں کو۔ جب آپ سے عرض کیا گیا کہ حضور بچوں کو چومن ہو جاتا ہے، سونگا نہیں جاتا، آپ سونگتے بھی ہو، تو فرمایا مجھے اپنی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میری خوشبو ہے۔ اور حضور کی خوشبو کیا تھی؟ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کو، بخاری کی روایت ہے کہ حضور کی مبارک ہتھیلیاں اتنی نرم تھی کہ میں نے کوئی ریشم نہیں دیکھا جو حضور کی ہتھیلیوں سے نرم ہو۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضور کے جسم اطہر کی جو خوشبو ہے، میں نے کستوری یا عنبر کو دیکھا ہے کہ حضور کی خوشبو کا مقابلہ ہو بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی خوشبو حضور کی آپ کی اولاد سے ہے۔ اچھا، وہ شہزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ان کا وصال ہونے لگا، ابھی وقت تھا ان کے دودھ پینے کا، مدت تھوڑی تھی، رسول اللہ علیہ السلام کو عرض کیا گیا کہ آپ کے شہزادہ خلیل ہیں، حضور تشریف لے گئے تو وہ وصال بھی فرما گئے۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے شہزادہ کو اپنی گود میں لیا اور آنکھوں سے آنسو آنسو آ رہے۔ قرآن کا حکم ایسا آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ صحابہ، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن کو صحابہ بھی نہیں سمجھ سکے جب تک حضور نے نہیں سمجھا، تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید قرآن کا حکم صبر ہے، اور صبر کا مطلب ہے کہ آنکھوں سے پھر آنسو بھی نہ آئے۔ جب صحابہ نے کہا نا ماذا یا رسول اللہ علیہ السلام، حضور یہ کیا ہے؟ ادھر صبر کا حکم ہے، ادھر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، تو فرمایا حاضر رحمت، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم فرماتا ہے جو بندے رحم والے ہیں۔ گویا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اگر زیادہ غم ہو تو آنکھوں سے آنسوؤں کا آنا یہ صبر کے مخالف نہیں ہے، یہ صبر کے مخالف ہے، یہ جائز ہے۔ اسی طرح دل کا غم، یہ بھی انسان کے پاس میں نہیں ہے، تو دل کا غم بھی ہوگا، کیونکہ دل میں اگر غم ہو تو اس کا اظہار چہرے پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خوشی ہو اس کا بھی اظہار ہوتا ہے، غم ہو اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے اس شہزادے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونٌ، یا ابراہیم، اے ابراہیم، ہم تیرے فراق میں غمگین ہیں، لیکن فرمایا کہ ہم زبان سے وہ کلمات نکالیں گے جن کلمات سے اللہ راضی ہو۔ ہم وہ کلمات زبان سے نہیں بولیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ وہ کلمات کیا
معلوم ہوا کہ آنکھوں سے آنسو کا آنا بھی صبر کے مقابل نہیں ہے، دل کا غم بھی صبر کے مقابل نہیں ہے۔ ہاں فرمایا زبان سے بندہ وہ نوحے مرثیے جو ناجائز ہے اگر وہ بولے گا تو اس کو گناہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اور اگر زبان سے وہ کلمات جاری کرے گا جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں تو پھر وہ رحمت کا مستحق ہو جائے گا۔ وہ زبان سے جو کلمات جاری کرے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ انا للہ، اب یہ ہے حد، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غم کی حالت میں مصیبت کے آنے پر من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ لیس منا، فرمایا کہ جس نے غم یا مصیبت کے آنے پر اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، اپنا سینہ ٹوٹا یا گریبان چاک کیا یا نوحے اور مرثیے پڑے، تو فرمایا لیس منا، وہ ہمارے طریقے پر ہی نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ آج الحمدللہ ہماری مجلس میں اگر وہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے یا ان کے مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے وہ آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، آتے ہیں، بے شک، آنکھوں سے آنسو آنا تو لگی ہے نا، بے شک، کیا دل میں غم آتا ہے یہ جائز ہے، لیکن ہم مرضی کے نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے، ہم بھی نہیں پڑھتے، ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور جہاں سوائے ماتم کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں، یہ قرآن پر عمل ہے کہ قرآن کی مخالفت، اور قرآن کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ نے فرمایا من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ جب ہم آ رہے ہیں تو رات مسلمان سوئے رہے، اذان ہوئی تو اذان میں ایک جملہ فجر کی اذان میں خصوصی طور پر کہا جاتا ہے کہ نماز سونے سے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اب سونا چھوڑو، اٹھ کے نماز پڑھو، وضو کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ وہ ساری رات پیٹتے رہے، جب فجر کی اذان کا وقت آیا تو میں اپنے پر خاص ہو کے کوئی ٹولی ادھر جا رہی ہے، کوئی ٹولی ادھر جا رہی ہے، اور اس ٹولی کا کوئی فرق بھی آپ کو مسجد میں نظر ہے۔ یہ قرآن کا فرق ہے، یہ اہل بیت کے ہونے پر، اگر یہ اہل بیت کے ہونے پر نہیں تو میرے سنی بھائی۔ اچھا ایک اور بات آتی ہے کہ ادھر مجمع بڑا ہوتا ہے، ادھر مجمع بہت چھوٹا ہے، یہ ہے نا، ادھر مجمع زیادہ ہے، ادھر بہت تھوڑا ہے، تو سینمے میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں یا مسجد میں؟ جی سینمے میں زیادہ ہوتے ہیں اور مسجد میں تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن اچھے کون ہیں؟ مسجد والے زیادہ کہ تھوڑے؟ تھوڑے، ہے نا۔ اچھا جب ایک سیاسی جلسہ ہوتا ہے، بھٹو زندہ باد تو بے نظیر زندہ باد تو ادھر نواز شریف زندہ باد، مریم نواز زندہ باد تو ادھر وہ عمران زندہ باد اور عمران کی پارٹی زندہ باد، تو گراؤنڈ بھرا ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے تو بھی گراؤنڈ بھرا ہوتا ہے۔ زیادہ کدھر ہوتے ہیں؟ تھوڑے کدھر ہوتے ہیں؟
لیکن اچھے کام ہیں یہ زیادہ تھوڑے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو اچھے قوم ہیں۔ بے شک۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا تو اکثریت نمرود کے پاس تھی، ہے نا، مجمع زیادہ کن کا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام تو اکیلے تھے۔ بے شک۔ کیا حضرت لوط علیہ السلام تھے، 3 افراد، اور اکثریت کدھر تھی؟ نمرود کی طرف۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو ساری عوام تو فرعون کے پاس، لشکری فرعون کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھوڑے تھے۔ اچھا، جب امام حسین کربلا میں تھے تو زیادہ کدھر تھے اور تھوڑے کدھر تھے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی زمینیں دینے والے، عہدے دینے والے، وہ کدھر تھے؟ یزید کی طرف۔ اور اللہ لینے والے امام حسین۔ بے شک۔ وہ 100 بھی پورا نہیں ہو سکا، 72 افراد تھے، ادھر ہزاروں، ادھر 72۔ معلوم ہوا کہ حسین کی طرف تھوڑے ہی ہوتے۔ اب حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یہ ہم بھی کہتے ہیں، لیکن حسینیت الحمدللہ حسینیت یہ ہے سبحان اللہ کہ جنہوں نے شہید ہو کر بھی قرآن کی تلاوت کی ہے، سبحان اللہ۔ جنہوں نے شہید ہو کر بھی قرآن کی تلاوت والے حسینی ہے، کہ نوے کہنے والے جن سے قرآن نے منع کیا ہے، جن سے حدیث نے منع کیا ہے، وہ حسینی ہے، نوے پڑھنے والے۔ اچھا آپ بتائیے، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ لیکن اگر کوئی ہم پر بہتان لگائے، جھوٹ، جو عیب ہمارے اندر نہیں، ہماری طرف وہ عیب منسوخ کرے، یہی بہتان ہوتا ہے نا؟ بے شک۔ تو وہ اچھا ہوتا کہ برا۔ ہم گناہ گاروں پر اگر کوئی بہتان لگاتا ہے تو وہ برا ہے، اور جو اہل بیت اطہار کے پاکیزہ افراد پہ بہتان لگائے کہ وہ صبر کو نہیں کرتے تھے، وہ تو یوں بیٹھ کر رہے تھے، یہ مرثیے پڑھ رہے تھے، یہ دوہے پڑھ رہے تھے، اللہ فرمائے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ان کے صبر کی تعریفیں کرتے ہیں۔ بے شک۔ وہ اشعار کو یہ ہیں جو ہم نذرانہ حقیقت کے ہیں، وہ ان کی طرف جھوٹے مرثیے منسوب کرتے ہیں۔ کہا کہ جی یہ فلاں خاتون سیدہ وہ یہ کہہ رہی تھی، اور کلام پڑھ رہے سلیکی میں، ان کی زبان سلیکی تھی، مرثیے اکثر سلیکی میں، تو ان کی زبان سلیکی تھی، وہ یہ مرثیے پڑھنے والے نہیں تھے، وہ صبر کرنے والے تھے۔ بے شک۔ ان کے غلاموں کی شان کیا ہے؟ مرد تو بہادر ہوتا ہے نا، مرد تو ایک خاتون جو اسلام میں پہلی شہیدہ ہے، ان کا نام حضرت سمیہ ہے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی بات ہے، ان کو کافروں نے ایک پاؤں ان کا ایک ان کے ساتھ باندھ دیا، دوسرا پاؤں دوسرے ان سے باندھ دیا، تلوار لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس لوگ کو ادھر بگاؤں گا، اس کو ادھر بگاؤں گا، درمیان میں تجھے ماروں گا، تلوار تیرا جسم دو ٹکڑے ہو جائے گا، ورنہ اب بھی کلمہ چھوڑ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے۔ یہ وہ حالت تھی کہ اسلام رخصت دیتا ہے کہ جب تمہیں جان کا خطرہ ہو تو زبان سے کلمہ کفر بول لو، دل میں کی وقلبہ مطمئن
بالایمان، دل میں ایمان موجود ہو، زبان سے کلمہ کفر بول دو اپنی جان بچانے کے لیے، یہ رخصت ہے۔ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا انہوں نے اس رخصت پر عمل نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں تقیہ۔ یہ تقیہ یہ ہے اصل تقیہ یہ ہے، تقیہ کا لفظ ہی معنی خوف ہے کہ جب کافر کا خوف ہو، کافر تمہاری جان کو نقصان پہنچاتا ہے یا تمہارا کوئی عضو کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے تو زبان سے کلمہ کفر بول لو، دل میں ایمان رہے، اس کو کہتے ہیں تقیہ۔ اور یہ حضرت سمیہ کے لیے تقیہ جائز ہو گیا تھا اس وقت، لیکن وہ فرماتی ہیں ان ظالموں کو کہ ظالموں میں دیکھ رہی ہوں جو تم دھمکی دے رہے ہو یہ دھمکی نہیں، تم حقیقت یہ کاٹ گزرو گے، لیکن میں شہید ہونا پسند کرتی ہوں، حضور کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سمیہ تو خادمہ ہے، جن کی خادمائیں یہ ہوں وہ سید زادیاں لوہے پڑھ رہی ہوں، اللہ جن کی خادماؤں کی یہ شان ہو کہ وہ کہیں کہ میں شہید ہو کر کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کیا، اور سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا مسلمانوں میں۔ حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت حرام رضی اللہ عنہ، حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے ماموں کافروں کے سامنے ان کو حدیثیں سنا رہے تھے، انہوں نے اشارہ کیا ایک بدبخت کو، وہ نیزہ لے کر پیچھے سے آیا، حضرت حرام کی توجہ ادھر تھی، اس نے پیچھے سے نیزہ مارا، وہ پشت سے لگا اور سینے سے نکل گیا۔ جب اچانک ایسی کسی آدمی کو چوٹ لگتی ہے تو زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے میں مر گیا، کیا ہو گیا، لیکن بے ساختہ کلمات ان کی زبان سے جو نکلے وہ بخاری میں موجود ہیں کہ بے ساختہ جب ان کو لگا نا نیزہ اور پیچھے سے لگا آگے سے نکل گیا، وہ ان کی زبان سے جو اچانک کلمات نکلے تھے وہ یہ تھے اذکر برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جن کے غلاموں کی یہ شان ہے وہ آقا مرثیے پڑھ رہے تھے، یہ بہتان تراش لوگ اہل بیت کے محب نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل بیت کے اطہار کے محب اہل سنت ہیں۔ بے شک اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عزت رسول اللہ کی۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو انعام کیا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم مفلحون۔ ان پر اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت عطا فرمائے، حضور کے تمام اہل بیت اطہار سے محبت عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ کریم ہمیں ان کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور انہی کی غلامی میں اللہ ہمیں خاتمہ نصیب۔ کچھ لوگ یزید کو بڑے پسند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یزید پر اور یزید کے حمایتیوں پر اللہ کی لعنت، آمین۔ اور جو اہل بیت اطہار کے افراد میں سے کسی فرد کا بھی گستاخ ہے ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بے شک اللہ ہمیں عقیدہ حق اہل سنت کے ثابت کرتے ہیں۔ آمین۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔